بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ایک ایشو ہے جس کو عربی زبان میں الولاء والبراء کہہ کے تعبیر کیا جاتا ہے. الولاء والبراء. اور اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں, بحثیں کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں. بہت انتہا کی رائے, کبھی اس طرف کبھی بہت زیادہ اس طرف کی رائے. کچھ لوگ ایسے قبول کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو بالکل ہی اگنور کرتے ہیں. ولا کے معنی ہوتے ہیں ولی یلی سے قریب ہونا, قربت ہونا, تعلق ہونا, کسی سے کو قریب ہونا, کسی سے محبت ہونا, تعلق ہونا کسی بھی درجے میں. اس کے برعکس برا کا مطلب کسی سے دوری ہونا, کسی سے اپنا تعلق ختم کر لینا, بالکل ڈس اون کرنا کسی کو, کسی چیز کو کہنا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ عقیدے کا حصہ ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہ آیت قرآن میں ملتی ہے, اور بھی آیات ہیں اس حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون, اے کفار جو ریجیکٹ کرتے ہو حق کو, لا اعبد ما تعبدون, میں اس چیز کو نہیں پوچھتا یا ان ہستیوں کو نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور تم بھی ان کو نہیں پوچھتے جو میں جن کو میں پوچھتا ہوں. اور یہ ترتیب ریوائز کرنے کے بعد, ریپیٹ کرنے کے بعد آخر میں کیا فرمایا, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. مطلب میرا تم سے کوئی اس معاملے میں تعلق نہیں ہے, کیونکہ دینی طور پر میرا تعلق اللہ, اس کے کلام, اس کی کتاب سے ہے. میں اللہ تعالیٰ کا ہوں, تم نے اللہ کو چھوڑا ہوا ہے, تم دوسری طرف ہو. تو میری الیجنس, میری ولایت پوری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. میرا قلبی تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ والوں کے ساتھ ہے. اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو اللہ کے دشمن ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے ہیں یا دین کو نہیں قبول کرتے ہیں, ان سے میرا تعلق ہی یہی نہیں کہ تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ کہ میں ان سے قلبی طور پر ایک بغض رکھتا ہوں. ان سے میرا تعلق ختم ہے, میں ان سے بالکل تعلق ختم کر کے رکھتا ہوں, ان سے ملنا نہیں چاہتا, ان سے اپنے آپ کو جوڑنا نہیں چاہتا. تو یہ ایشو ہے. اس بیس پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ آپ کسی درجے میں نان مسلم سے تعلق قائم ہی نہیں کر سکتے. ڈیلنگ کریں زیادہ سے زیادہ, اس سے آگے کوئی بات نہیں. اور اس بنیاد پر محبتوں اور نفرتوں پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے. لیکن اصل میں یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے, اس طریقے سے علماء کرام نے اس کو نہیں سمجھا. بالکل یہ بہت لمیٹڈ لوگوں کی سوچ ہے کہ جو غیر مسلم ہے ان سے آپ کوئی کسی قسم کا کوئی قلبی تعلق رکھ ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن اور اللہ کے رسول کی بہت سی احادیث اور بہت سے واقعات اس کے برعکس آپ کو بہت سی باتیں سمجھاتے ہیں. مثال کے طور پر, اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ولا کے اندر یہ بات بھی شامل ہے, جیسے کہ سورہ کافرون میں آئی کہ اس میں ایک تو لوگ ہو گئے جن سے آپ کا تعلق ہے. دوسری چیز اس میں ایک اور جو عقیدے کی ہے وہ یہ کہ حق کے ساتھ ہونا, حق کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان سے ڈیلنگ میں آپ مسلمان کے ساتھ ہو گئے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ آپ حق کا ساتھ دیں. ظالم اگر آپ کا اپنا ہو تب بھی اس کے خلاف آپ کی آواز اٹھے, اور مظلوم اگر آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو آپ اس کے سپورٹ میں بات کریں. ہمیشہ حق کو, ٹروتھ کو, سچ کو سپورٹ کرنا اور اس سے اپنی تعلق کو بنانا, اس سے اپنی ولایت قائم کرنا, یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے, عقیدے کا حصہ ہے. اب جب مسلمانوں کو یہ فرمایا دیا قرآن نے کہ انما المؤمنون اخوہ, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے, کہ اس میں ایک حصے کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. انگلی میں چوٹ لگ جائے, کبھی پاؤں کا ناخن اکھڑ جائے, پورا جسم اس کے کرب کو محسوس کرتا ہے. سر میں بخار ہو, ہیڈ ایک ہو, پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ جو ایک جسد واحد کی کیفیت ہے وہ امت مسلمہ کے اندر, امت کا تصور یہ ہے کہ سارے لوگ مل کے ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ
امت کا ہر فرد ایسے ہے جیسے کہ ایک اینٹ جس کی دیوار میں بقیہ جو اینٹیں ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو ایک اینٹ یہاں جو لگی ہے یہ اپنے ارد گرد کی ہر اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے, ساری مل کے ایک اینٹ کی طرح اس دیوار کا حصہ بنی ہوئی ہے اور اس کو مضبوط کرتی ہے. پوری عمارت کو یا دین کی یا اسلام کی یا امت کی اس طرح سے قائم ہے کہ ہر ایک دوسرے کا سپورٹر ہے اور سپورٹ کرتا ہے. تو یہ ہمارا تصور جو امت کا ہے یہ بالکل موجود ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے, اب میرے فرض کیجئے کسی شخص کی شادی ہو جائے غیر مسلم سے, اہل کتاب سے, جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرد کے لیے اسلام کے اندر یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرنا جائز ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان تعلق کیسے قائم ہو جائے گا میاں بیوی کا, جبکہ ان میں کوئی محبت ہی نہ ہو؟ نفرت کر کے تو نہیں ہو سکتا, ظاہر بات ہے کوئی تعلق. تو شادی کیوں کی ہے نا؟ شادی کے نتیجے میں ایک قلبی تعلق. کسی کے ماں باپ نہ آئے دین میں, اولاد آ گئی دین میں, ایسا ہو سکتا ہے نا؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے ماں باپ سے جو کہ دین میں نہیں آئے ان سے محبت نہ کرتا ماں باپ ہونے کی حیثیت سے؟ تو اس میں جو یہ کنفیوژن ہے جو لوگوں کو ہے وہ ایک قلبی تعلق کو, ایک جو دلی نیچرل یا طبعی فزیکل ایک تعلق ہے جو انسان کا کہ نیچر میں ایک محبت ہے, اس محبت کو ایمان والی محبت سے گڑمٹ کر دیتے ہیں. ان دونوں میں فرق سمجھنا چاہیے. طبعی محبت, نیچرل محبت جو انسان کی ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ یا رشتہ داروں سے یا کسی کے بھی ساتھ, وہ ایک دوسری چیز ہے. جس چیز کو شریعت نے منع فرمایا ہے, جس چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, وہ قلبی تعلق ہے کہ جو ایمان والوں کا آپس میں ہو اور دوسرے لوگ اس میں اس درجے کے اندر شامل ہو جائیں. اس کی 4 کیٹیگریز علماء نے بیان کی. تو اس میں سے ایک کیٹیگری جو ہے وہ ہے موالات کی. موالات کا مطلب یہ ہے ایسا جگری دوست, ایسا قلبی تعلق ہو کسی کے ساتھ جیسا تعلق کسی اور سے نہیں ہوتا. سب سے پکا ولی, سب سے پکا دوست, قریبی تعلق جس میں ایک ایک بات شیئر کی جا رہی ہے, جس میں اپنے راز بتائے جا رہے ہیں, دل کی باتیں کی جا رہی ہیں. ایسا تعلق سوائے مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کے اور کوئی اور جو کسی اور کے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. ایک مسلمان کے لیے یہ عقیدے کا حصہ ہے دوسرے غیر مسلم سے ایسا تعلق قائم کرنا کہ جو انتہائی قلبی محبت, انتہائی زبردست تعلق ہو, جس میں وہ اپنے ہر راز کو, ہر بات کو شیئر کر رہا ہو. ایسے تعلق کی گنجائش نہیں. ایک اس سے درجہ نیچے جو ہے وہ مودت کہلاتا ہے, جس میں ایک نیچرل محبت ہے, طبعی محبت ہے. قرآن کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انک لا تہدی انک لا تہدی من احببت, انک لا تہدی من احببت, سورہ قصص کے اندر, کہ اے نبی آپ اس شخص کو جس سے محبت رکھتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. اور مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت نازل ہوئی کس کے بارے میں؟ ابو طالب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بارے میں, کہ اللہ کے رسول کی بھی تحاشا خواہش تھی, بہت دل سے چاہتے تھے کہ کسی طرح میرے چچا ایمان لے. تو فرمایا کہ نہیں, آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے, نہیں, ہم ہدایت تو اللہ دیتے ہیں. آپ کی خواہش کے باوجود ہم یہاں ہدایت کو روکیں گے. اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اللہ جانتے ہیں. تو یہاں پہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا؟ احببتہ, جس سے آپ کو محبت ہو. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے چچا کے لیے ثابت ہوئی. یہ محبت شریعت میں غلط نہیں ہے, ممانعت نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول کیوں کرتے؟ صحیح نا؟ تو ایسی طبعی محبت, نیچرل محبت ہونا, اس میں کوئی قباحت نہیں. بلکہ قرآن تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر تمہارے والدین دونوں یا ایک ان میں سے اگر وہ معصیت کا حکم دیں تو تم ان کی بات نہ مانو, اگر وہ غیر مسلمان ہیں. مسلمان اگر نہیں ہے لیکن سلوک ان کے ساتھ اچھا کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے طریقے سے رہو. ایک آدمی سے اگر آپ نفرت کرتے ہوں گے تو بھلائی کے طریقے سے کیسے رہیں گے؟ اگر آپ ہر ایک سے براعت کا تعلق رکھیں گے اور ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس شخص سے اچھا برتاؤ کریں؟ یقیناً آپ کے دل میں اس کے خلاف نفرت اور بغض ہوگا اگر آپ اس سے نفرت رکھتے ہو. یہ جو براءہ کا جو تصور ہے یہ اس درجے میں ہے جو موالات کا لیول ہے. انتہائی قلبی تعلق وہ تو ایک مومن کا دوسرے مومن سے ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بھی میرے محبوب کا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا, اس لیے یہ میرا قریب ہے.
جو شخص نہیں ہے اس سے مجھے طبعی محبت ضرور ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آگ سے بچ کے میرے ساتھ آ جائے، لیکن جب تک وہ نہیں آتا طبعی محبت میں اس سے رکھ سکتا ہوں، لیکن جو قلبی گہری محبت ہے موالات کے درجے میں وہ نہیں، وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اس کام میں میرے ساتھ ہے. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس موالات کے تعلق کو جہاں منع بھی فرمایا ہے وہاں پر بھی ایک اور شرط لگائی، ایک اور بات بھی وضاحت کے ساتھ کہی ہے، کیونکہ جو سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں منع کرتا. تو آیت یہ ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. یہ فرمایا. پھر اس کی کاؤنٹر آیت بھی بتا دی، وہ کیا؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. کہ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وہ تو تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی نکالنے میں. ان میں سے جو لوگ ان لوگوں سے جو لوگ دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں سے منع کیا دوستی یا پکا تعلق رکھنے کے لیے؟ کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جنہوں نے زیادتی کی ہے، جو ایگریسو ہیں، جو آپ سے لڑ رہے ہیں، حربی ہیں، جن سے آپ کا باقاعدہ اتحاد کا معاملہ ہے، قتال کا معاملہ ہے، باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے. ایسے لوگوں سے اپنا قلبی تعلق کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں سے کوئی محبت کیسے ہو سکتی ہے آپ کو، جبکہ وہ غیر اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ تو اس میدان کے اندر کیسے پاسبل ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی ان سے اگر محبت ہو، اگرچہ وہ کتنے قریبی ہو؟ اس وقت تو نہیں ہو. تو لڑنے والوں کے مقابلے میں غیر لڑنے والے، کیونکہ سب تو لڑنے والے نہیں ہیں، بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اگرچہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ٹھنڈے لوگ، اطمینان سے رہتے ہیں، پیسفل ہیں، ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا اور بغض و عناد نہیں ہے آپ کے لیے، وہ اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ دین کا تقاضا ہے. وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ ایگریسو ہیں اور لڑتے ہیں باقاعدہ تلواریں لے کے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ دوسرا ہے. اصل میں اس آیت کا یا اس جو واقعے کا جو پس منظر، یعنی اس کا جو پس منظر ہے ان آیات کا، وہ یہ تھا. حضرت حاطب بن ابی بلتع نام کے ایک صحابی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جا کے، چونکہ انہوں نے یہ عہد توڑا ہے ٹریٹی کو مکہ والوں نے، تو اب ہم جا کے ان پر ڈائریکٹ رات کی خاموشی میں کسی وقت ایسے پہنچ جائیں گے کہ وہ سرنڈر کریں. یعنی فتح مکہ جس پر جس وقت ہوئی. بہرحال تو اس میں حاطب جو ہے انہوں نے صحابی رسول ہونے کے باوجود انہوں نے ان سے یہ غلطی ہوئی ایک طریقے کی کہ انہوں نے ایک پرچہ لکھ کے مکہ والوں کے ان کے سرداروں کو یہ لکھ کے دے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پلان کو لکھ کر ان کو بتا دیا. اور ریزن اس کا صرف یہ تھا، یہ نہیں کہ ان کے دل میں کوئی خرابی تھی، یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ خیر خواہی اگر کہ کر دوں تو میرے گھر والے شاید محفوظ رہیں. اب ان کو یہ لگ رہا تھا کہ جنگ ہو جائے گی، جہاد ہو جائے گا، قتل و غارت گری ہوگی، تو ایسا نہ ہو کہ مکہ والے میرے گھر والوں کو قتل کریں اور میرے گھر والوں کو لوٹیں، حالات میرے خراب گھر کے ہو جائیں. میرا کوئی وہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مرد وہاں موجود نہیں ہے، میرے گھر والی بیگم بچے اکیلے ہیں وہاں پر. باقی سب کے کچھ نہ کچھ رشتہ داریاں تعلقات والے ہیں تو سب اپنے اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو بچا لیں گے، میرے گھر والوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن اگر میں مکہ والوں کے ساتھ یہ اچھائی کر دوں تو شاید بدلے میں وہ میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر، مخبری انہوں نے کر دی، لیکن بدنیتی کے ساتھ نہیں، لیکن کی. تو الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے سے بتا دیا. آپ نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے غالب عمار جاؤ، فلاں عورت یہ لے کر چلی جا رہی ہے، تمہیں اس جگہ پہنچو گے تو تمہیں وہاں ملے گی، اس کو پکڑو اور اس سے لے کر واپس آؤ پر جا. تو جب وہاں پہنچے حضرت علی، اللہ کے رسول نے فرمایا بات سچ ہوگی. وہاں پہنچے جیسے ہی تو آدھے راستے میں مل گئی وہ عورت. تو کہنے لگی کہ نا کہ نہیں میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتی، میرے پاس کچھ. کہنے دیکھو تمہارے پاس ایک خط ہے جو تمہیں دیا ہے اور یہ بات ہمیں ہمارے نبی نے بتائی ہے
اور ان کو یہ بات وہیں سے پتہ چلی، اور اس بات میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ بات صحیح ہے. یا تو خود شرافت سے دے دو، ورنہ مجھے تمہاری چیکنگ کرنی پڑے گی، تو میں تمہارے کپڑے اتار کے بھی چیکنگ کروں گا. اتنی سختی سے آپ نے اس کو جب دھمکایا تو اچھا ٹھہرو پیچھے ہو جاؤ میں خود دے دوں. پھر اس نے اپنے آپ کو کور کر کے اپنے بالوں میں کہیں چھپایا ہوا تھا وہ کاغذ جو ہوتے نا جوڑے ووڑا بنایا ہوا ہوگا، اس میں سے نکال کے پھر اس نے دیا. کہیں گے ہمیں اللہ کے رسول کی بات پتہ تھی کہ یہ بات تو سچ ہے، ہو نہیں سکتا کہ یہ غلط ہے. تو اس نے دے دیا. آپ لے کر آئے تو حاطب کو جب بھی پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا کہ میں نے تو مخبری کر دی. یہ جو ولایت کا تعلق تھا، یہاں انہوں نے اپنی محبت، ان کی جو قلبی محبت تھی، جو ایک نیچرل محبت تھی، وہ ان کی دینی محبت پر غالب آ گئی ایک ٹیمپریری عرصے کے لیے. اس کی ممانعت ہے، یہ جائز نہیں. اس کے بارے میں منع فرمایا کہ چونکہ وہ آپ سے اس وقت لڑ رہے ہیں، اس وقت آپ کے ساتھ ان کا معاملہ دوسرا ہے، تو اس محبت کو جب بھی قرآن جہاں جہاں یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تو وہ ایک تو اس محبت میں کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے خالص ہے. وہ محبت تو سب سے اونچے درجے کی محبت ہے، اس سے زیادہ محبت تو عام آدمی سے نہیں کی جا سکتی، بھلے وہ آپ کے والدین ہیں. تو قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو، ایسے لوگ ہیں یہ کہ تم انہیں نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، کسی کو بھی زیادہ عزیز رکھتے ہو. کچھ بھی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. اور یہی ہونا چاہیے دینی معاملے میں ہمارا فوکس، ہمارے تعلق. یہ مصعب ابن عمیر غزوہ بدر کے اندر جب قیدی بنا کے بہت سارے لوگ لائے گئے، 70 قیدی، تو ان میں سے مصعب کے ایک بھائی بھی تھے، وہ بھی قیدی بنا کر رسی باندھ کے لائے تھے. بڑے امیر ماں کے بیٹے، بہت مالدار تھے. تو بھائی کو دیکھا، مصعب کو دیکھا، تو کہنے لگے، تھوڑا سی اندر سے وہ ہوا کہ چلو میرا بھائی ہے، کہ مصعب یار تمہارا بھائی، میری ہیلپ کرو. اس نے کہا کہ نا وہ جو بندہ جو لے کے آیا تھا، جو دوسرا مسلمان جو غلام لے کر آیا تھا اور کھینچ کے لے کے آ رہا تھا قیدی بنا کے، کہا کہ تم نہیں، یہ میرا بھائی ہے، اس کو ذرا ٹائٹ باندھو اور سختی سے باندھو، اس کی ماں کے پاس بڑا پیسہ ہے، وہ تمہیں خوب اچھا بدلہ دے گی، اس کے بدلے میں زیادہ پیسہ دے گی اس کو چھڑوانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، تم میرے سگے بھائی ہو. نہیں، دین کے معاملے میں اصل برادری اور بھائی جو ہے وہ ہے جو دین میں میرے قریب ہے. تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصل تعلق ہمارا دینی بنیاد پر ہے، لیکن یہ بات قلبی تعلق یا طبعی تعلق یا محبت کی نفی نہیں کرتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیچرل لو مجھے نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں میاں بیوی بنایا، جوڑے بنایا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، ایک دوسرے سے محبت، تمہارے مودتاً، ہم نے تمہارے اندر محبت رکھ دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے میاں بیوی تم دونوں کے درمیان محبت رکھ دی. اچھا، دوسری طرف اجازت دے دی کہ چلو ٹھیک ہے اہل کتاب عورتوں سے شادی کر لو، تو محبت بھی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے. عیسائی یا یہودی عورت سے آپ نے شادی بھی کر لی اور اب آپ فرما رہے کہ محبت بھی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈائیکاٹمی ہے نا، پاسبل نہیں ہے. تو یہ ہے کہ یہ محبت اس درجے کی محبت ہے کہ جو موالات کے درجے میں نہیں، موانست کے درجے میں، مودت کے درجے میں اور معاملات کے درجے میں. تو یہ جو 3 بقیہ درجے ہیں جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے وضاحت ان کی فرمائی، سوائے موالات کے باقی تینوں درجے جائز بھی ہے، بلکہ مستحسن ہے، بلکہ مستحب ہے، اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے. ہمیں اپنے رویے، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے غیر مسلموں کو دین کے قریب کرنا چاہیے. ان کے لیے ہمیں یہ درد ہونا چاہیے کہ یا اللہ ان کی ہدایت ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے انہیں غیر مسلموں کے لیے تو دعا کرتے تھے. یعنی جو سب سے زیادہ دین میں شقی تھا، خطرناک تھا، نقصان دہ تھا اسلام کے لیے، سب سے زیادہ اس کے لیے دعا کرتے تھے. ابو جہل کے لیے دعا کرتے. حالانکہ بعد میں فرمایا کہ فرعون و ہادی امہ، اس امت کا فرعون تھی، لیکن اس کے لیے دعا فرمایا. صحیح ہے نا؟ یعنی دین میں تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے، تو یہ بغیر تعلق کے تو نہیں ہو سکتا. اچھی ڈیلنگ کرنے کو فرمایا کہ اچھی ڈیلنگ کرو. آپ جو ہے وہ ادباً اس شخص کے لیے کہ جو یہودی تھا، اس کا جنازہ آ رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو یہودی ہے جو مرا. آپ نے فرمایا الیست نفسا، کیا ایک جان نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے، ایک جان ہے، اس کو آنر کرنا، رسپیکٹ کرنا، اس میں کوئی بری بات نہیں. یہ 2, 3 اور 4 کا تھوڑا ڈیفینیشن تو تھوڑا سا فرق ان میں جو ہے، جو موالات پہ تو پتہ چل گیا. موالات کیا ہے؟
وہ درجے کی کلوز محبت جو ایک دیندار کو ہی دوسرے دیندار سے ہو سکتی ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ دین بنیاد ہے اس میں محبت کی. دین بنیاد ہے تو جب دین کسی کا دوسرا ہوگا تو کیسے اس سے محبت ہو جائے گی؟ تو وہاں تو محبت وہ ہے اہل ایمان کی سب سے اونچے درجے کی محبت جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یا دینداروں کی آپس میں انما المؤمنون اخوہ کے اندر. اس سے منع فرمایا، جہاں جہاں منع فرمایا کہ ان کو اپنا دوست نہ بنا، اس سے منع فرمایا. اپنے راز کی باتیں ان کو نہ بتاؤ، اس سے منع فرمایا. اپنے دل کی باتیں نہ بتاؤ، اس لیے آپ کا خاص فوکس اللہ اور اس کے رسول دین ہونے چاہیے. یہ اس درجے میں ہے. اور اس میں بھی بالخصوص ان لوگوں سے کہ جو متحارب ہیں، لڑنے والے، جنگجو ہیں، شور شرابہ کرنے والے. جو عام پیسفل نارمل سے لوگ ہیں ان سے آپ نارمل طریقے سے رہ سکتے ہیں. اس سے جو اگلا درجہ ہے وہ ہے مودت کا، جو عام باہمی انسانی محبت ہوتی ہے کسی بھی ریزن کے بغیر. نیچرل محبت، جو نیچرل لائلٹی ہے یا محبت ہے وہ ہر ایک سے ہوگی. وہ جس سے، جو آپ کے ماں باپ ہو، بھلے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اولاد ہو، اسی طریقے سے بھلے وہ بہت پریکٹسنگ نہ ہو، آپ اس سے محبت ہوتی ہے. اگرچہ وہ شخص جو آپ کے ساتھ آپ کے دین میں کام کر رہا ہے، آپ کا ایک بھائی ہے مثال کے طور پہ، یا بہن ہے یا اولاد ہے جو دین میں اس طرح سے نہیں لگا ہوا جیسے آپ کو شوق ہے، ذوق ہے، آپ کا فوکس الحمدللہ زیادہ ہو گیا، لازمی بات ہے کہ آپ کا تعلق اس شخص سے زیادہ ہوگا جو آپ کے ساتھ دین میں چل رہا ہے. اگرچہ اولاد سے طبعی محبت ہے، وہ اولاد نماز نہیں پڑھتی یا بھائی نماز نہیں پڑھتا، معاملات میں درست نہیں ہے، اس سے نفرت نہیں کرتے آپ اس سے، لیکن اس سے وہ والی محبت نہیں کرتے جو محبت آپ اپنے اس دینی بھائی سے کرتے ہیں جو اگرچہ خونی رشتہ نہیں ہے، آپ کا اس سے رشتہ داری نہیں ہے، لیکن دین میں کام کرتا ہے، ایک ہی پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں ہم دونوں، تو محبت دوسری ہوگی. جو ہمارا جو تعلق ہے یہاں پر قلبی تعلق وہ والا تو نہیں ہے کہ رشتہ داری ہوتی، لیکن ایک دینی تعلق ہے. وہ ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ دیکھ کے بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص مسلمان، یا وہ شخص جو کہ آپ کے سامنے آج مسلمان ہوا ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ ابھی بھی مسلمان ہوا ہے، اسے ایک عجیب و غریب سا دل کھنچتا ہے اس کی طرف، اس لیے کہ یہ بھی اس الٹیمیٹ گول کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس الٹیمیٹ رب کا محبوب ہے جس کا میں محبوب. تو اس محبت کو کہتے ہیں موالات. اس سے منع فرمایا. وہ محبت تو مومنوں ہی کی خالی علامت ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہ کفر سے جو ہمیں نفرت ہے، کافر سے نہیں، کفر سے، ریجیکشن سے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے سے یا اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوشیٹ کرنے سے، یعنی شرک کرنے سے، اس عمل سے جو ہمیں نفرت ہے وہ اتنی قبیح ہے، اور کیونکہ یہ اتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ، اصل میں تو اپنے اوپر ظلم ہے کہ ہم اس کو کسی درجے میں قبول نہیں کر سکتے. اس بیس پر یہ الٹیمیٹ ظلم ہونے کی وجہ سے جو اس کا شکار ہے، ہم اس سے وہ والا قلبی تعلق قائم نہیں کر سکتے. اس سے نیچے کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ طبعی محبت. بیگم سے ہو محبت، وہ اولاد سے ہے محبت، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اولاد ناخلف بھی ہو، بے ادب بھی ہو اور دین پہ آ بھی نہ رہی ہو، تب بھی جو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا نا، تو قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میری اولاد، ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، ان وعدک الحق، آپ کا تو وعدہ سچا ہے، اس کو بچائیے، کیا ہوگا یہ ڈوب رہا ہے. تو وہ کس وجہ سے کر رہے تھے؟ ان کو نعوذ باللہ چڑ تھی اپنے بیٹے سے، حالانکہ بیٹا تو ایمان پر نہیں تھا، اس کی بات نہیں مانی تھی اور بیٹے نے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو ڈوب جا، کوئی مسئلہ نہیں، میں تو تجھے نہیں. وہاں باپ ہونے کی حیثیت سے، باپ اور بیٹے کی جو محبت تھی، اس محبت کو سامنے لاتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سختی کی. اللہ تعالیٰ کہا کہ نہیں، وہ نہیں ہے تمہاری اولاد. اس لیے کہ اب یہاں پر فرق آ گیا ہے. طبعی محبت تمہاری اپنی جگہ ہے نو، لیکن یہاں پر اب فرق ہے. ہم نے یہاں پر ایک کرائٹیریا تم کو دے دیا اور تمہارے لوگوں کو یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ حق اور باطل کا معیار، اسلام اور کفر کا معیار یہ ہے. جو تمہارے ساتھ کشتی نو میں بیٹھ گئے، تمہاری کشتی میں بیٹھ گئے، وہ ایمان والے ہیں. جو اس میں نہیں بیٹھے وہ ایمان سے باہر. تو جب یہ تم نے ان کو فیصلہ سنا دیا تھا اور ہم نے تمہیں یہ بات بتا دی تھی، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، تو اب یہ مسئلہ اسلام اور کفر کا ہو گیا. تو اسلام کو چھوڑ دینے کے بعد اب وہ تمہارے ساتھ اس معاملے میں کنیکٹڈ نہیں، تو گویا وہ تمہاری اولاد ہی نہ رہی. اس لیے کہ اس نے ریجیکٹ کیا آخری وقت تک، ساری مہلتیں ملنے کے بعد اب اس کو کہہ دیا. لیکن وہ جو طبعی تعلق تھا، اس کی بیس پہ دعا کی. یا ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے استغفار کروں گا، اللہ تعالیٰ جو میرے ساتھ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، میری بات سنے گا، میں اس سے دعا کروں گا. لیکن جب پتہ چلا کہ فلما تبین له انه عدو للہ، جب پتہ چل گیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ کا پکا دشمن ہے، تبرأ منہ، اب انہوں نے برات کر دی. لیکن یہ ابتدا میں تو نہیں ہوا، شروع سے تھوڑی ہوا. پہلے تو یہ کہا کہ ابا جی، اے میرے والد، دیکھیے مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص چیز عطا کی ہے، ایسا خاص علم عطا کیا جو آپ کو نہیں دیا. اے میرے والد، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی پکڑ ہو جائے. اے ابا جان، پورا یا ابتی یا ابتی یا ابتی کر کے اس سورے
پورا جو ہے وہ سورہ انبیاء میں محبت کا اظہار ہے، عجیب و غریب محبت کا اپنے ابا کے لیے ان کا اظہار ہے کہ یا ابتی، ہر جملہ یا ابتی سے شروع کریں، بابا پیارے ابا جان، پیارے ابا جان میری بات سن لے پلیز، ایسے اس طرح سے کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اور جب ابا نے کہا کہ نکل جا وہجرنی ملیہ، دفع ہو جائے یہاں سے، اور میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا، اراغب انت عن آلہتی، کیا تم مجھے جو ہے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے، نکل جا ورنہ میں تجھ کو تکلیف دوں گا۔ تو کہا اچھا میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے باپ کو ایک بڑے عجیب و غریب قسم کے جانور کی شکل میں، جو بہت ہی بدبودار، اس کی ساری خباثتیں ان کے باپ کی سب نظر آئیں گی، کفر ان کا جب کھلا کھلا نظر آئے گا تو ابراہیم علیہ السلام منہ پھیر کے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹائے میرے سامنے، جہنم میں ڈالنے سے۔ یہ حدیث میں؟ ہاں یہ حدیث میں، کیونکہ وہ شکل چینج کر دی جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ اصلی شکل میں نہیں بلکہ کورڈ فارم میں، وہ سمجھ لیجیے کہ جہنم میں جائیں گے، تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی حد تک نہ بنے یا ان کو امبیرسمنٹ فیل نہ ہو کہ اللہ کے خلیل کا باپ اس طرح سے جا رہا ہے۔ وہ ایک روایت کے اندر اس طرح سے آتا ہے، پر وہ لازمی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ مسخ کر کے یا شکل تبدیل کر کے ابراہیم علیہ السلام کے والد کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قلبی تعلق کہیں نہ کہیں موجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرما رہے ہیں اپنے چچا کے لیے، آپ میرے کان میں کہہ دیجیے بس، وہ جو تڑپ اور طلب ہے، ایسی محبت جو ہے، یہ ایک نیچرل تعلق ہونا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے لیے لازم ہے۔ ایسی ہوگی تو اگلا آپ کے قریب آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ مجھے تو آپ سے شریک چڑھا اور آپ دین میں آ جائیے یا اللہ اس کو ہدایت دے، تو بندہ کہے گا یار کون ہے بھائی، جائے یہاں سے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جب تک میرے دل سے دعا نہیں نکلے گی کیسے وہ بندہ ہدایت پر آئے گا؟ تو بڑے اچھا تعلق رکھنا ہے۔ اور میں منافقت کروں کہ دکان میں بیٹھ کے اس سے مسکرا کے بات کروں، جی ہاں بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے وہ جائے دو گالیاں اس کو دوں، یہ تو گوروں کا اسٹائل اللہ معاف فرمائے، منافقت ہے نا یہ، کہ آپ کو ملتے ہوئے مسکرائے، جیسے ہی آپ گئے جا کے دو گالیاں دی، ہے نا؟ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، بلکہ سامنے بھی ہم جیسے ہیں ویسے ہی پیچھے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم کھلا کھلا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، یا آپ سے جو ہمارا قلبی تعلق ہے، باپ بیٹا بھائی بیگم بچہ کچھ بھی ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، ایک درجے میں۔ لیکن جو اصل محبت ہے وہ ہماری اللہ کے بندوں سے ہے، اللہ کے خاص بندوں سے، اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، ایمان والوں سے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک دوسرا اسفیئر، بہت بڑا سرکل ہے۔ تو وہ ہے کون سا اسفیئر ہوا؟ وہ اسے کہتے ہیں موالات کا، وہ صرف اللہ اور وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے برعکس جو مودہ ہے وہ محبت آپ جس سے بھی طبعی رکھنا چاہیں۔ تیسری چیز ہے مواسات۔ مواسات کا مطلب ہوتا ہے خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا، جتنی زیادہ اچھائی کسی کے ساتھ کر سکتا ہو آدمی کرے۔ اگین جو لوگ لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، ان سے آپ نارمل ہے، پیسفل نان مسلم، ان سے آپ یہ والا تعلق رکھیں گے۔ اور فائنلی جو ہے معاملات، یہ وہ ہے کہ جو بھلے لڑتے ہو یا نہ لڑتے ہو، اگر آپ کو ان سے ڈیلنگ کرنی ہے تو آپ ان سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیلنگ جو کرنا ہے یہ بالکل ہر ایک، تو آپ یوں سمجھ لیجیے پہلا والا ایمان والوں کا آپس میں تعلق، دوسرا والا جن سے قلبی تعلق، کوئی نیچرل تعلق کوئی پیدا ہوا ہو، رشتہ داری کی وجہ سے خونی یا کسی اور وجہ سے کوئی قلبی تعلق ہے، کسی بھی وجہ سے ان دونوں کے احسان کیا، لے کے پال لیا، یا آپ نے ان پر کوئی احسان کیا، اڈاپٹ کر لیا، کوئی بھی صورت بن گئی۔ تیسرا کیا؟ مواسات کا تعلق، کہ جس کے اندر آپ بھلائی کر رہے ہیں، خیر، جس نے آپ کے ساتھ خیر کی آپ اس کے ساتھ بڑھ کے خیر کر رہے ہیں، یا آپ ویسے خیر کر رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر اچھے اثرات پڑے، اور نہ بھی پڑے اچھے اثرات، اس کو کم از کم یہ پتہ چلے کہ بھائی میرے اللہ کی مخلوق ہے، میں اس کے ساتھ محبت کا رویہ رکھنا چاہتا ہوں، میرے خالق کی مخلوق۔ بالکل بالکل۔ اور فائنلی ایک جنرل ہے، تو کیا کہنے کہ نا، آپ اور میں ایک کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، ہماری کوئی ڈیلنگ ہے، میں آپ کے آفس میں کام کرتا ہوں، آپ کی جو بھی ڈیلنگز ہوا کریں، آپ کا اپنا کام، میری جو دکان ہے آپ مجھ سے کچھ لینے آئے ہیں، میں آپ کو چیز نارمل طریقے سے بیچوں، اس میں کاٹ کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے مجھے کہ دیکھا آپ کو دیکھتے فوراً چہرہ ایسا بنا لیا کہ پتہ چل جائے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے، اظہار کرنے، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نارمل موالات ہے، نارمل معاملات ہے، جس میں آپ ڈیل کر رہے ہیں کسی سے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے اندر۔ یہ ہے تعلق کی وجہ سے، ان لیولز پہ ہم لوگوں سے تعلق کریں۔ اس کے برعکس جو نان مسلمز ہیں ان سے براعت ان لوگوں سے کہ جو کھلی کھلی دشمنی میں ہیں، جو کھلا کھلا اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ دین تباہ و برباد ہو جائے، کسی طریقے سے اسلام کا نام خراب ہو جائے، ایسے جو پریکٹیکلی جنگ کے اندر، جہاد کے اندر موجود
ایسے لوگوں سے وار کے اندر ایسے لوگوں سے آپ ظاہری بات ہے برآں کریں گے، بالکل آپ کا کوئی ان سے تعلق نہیں. لکم دینکم ولی دین والا معاملہ، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. نہیں، ایمان لانے کے بعد ایسے لوگ کبھی بھی نہیں ہوں گے مسلمان. جو ایمان والا ہے وہ کبھی بھی وہ موالات ہی کے لیول پر رہے گا، باقی درجوں میں بھی رہے گا، اگرچہ اس کے ایکشن بہت سے خراب ہوں، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کفر اور بڑا ظلم ہے. جو ایمان لے آیا، جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سچا ایمان، منافقت ایمان نہیں ہوئی، سچا ایمان جس کے پاس ہے وہ بہرحال میرے قریب ہے، اس لیے کہ وہ بھی اس الٹیمیٹ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرتا ہے جو ہر انسان کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے. صحیح ہے نا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بدترین کافر، بدترین مسلمان ایک بہترین کافر سے بھی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایمان لانے کے بعد جس نے الٹیمیٹ ریئلٹی جو اللہ تعالیٰ اس کو پہچان لیا، اس کا مقام دوسرا ہے. شرک سے بڑا ظلم ہے. قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. ظلم کے معنی، اپریشن کے معنی کسی چیز کو اس کا حق نہیں دینا، اللہ تعالیٰ کو اللہ کا حق نہ دینا، اس سے بڑی کیا زیادتی ہوگی. تو جو شخص ایسا کرتا ہے وہ یا لازمی طور پر ظالم ہے، اور جو ایمان لے آتا ہے وہ اس ظلم سے بچا ہوا ہے. سب سے بڑے ظلم سے جو بچا ہوا ہے وہ اس کے سارے ظلم اس کے نیچے آتے ہیں، اگرچہ وہ سب قبیح ہیں، اگرچہ وہ سب خراب ہیں، برے ہیں، اس کو سزا بھی ملے گی دنیا یا آخرت میں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ سب سے بڑے ظلم سے بچا ہوا ہے. اسی لیے ہم اس کے ریلیٹیولی قریب ہیں، وہاں موالات کی گنجائش ہے. اگر اور خرافات وہ کرتا ہے تو ظاہر بات ہم نیچے سے لے کے اوپر تک چلیں گے، ہر معاملہ اس کا اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو ایجوکیٹ کریں گے، لیکن بہرحال موالات دین کی وجہ سے اس سے بہرحال قائم کی جا سکتی ہے نان مسلم کے ساتھ میں. صحیح ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.